السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیف اللہ رحمانی صاحب آج کے ہمارے حیدرآباد کے ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور آج کے ہمارے مہمان اسپوکس پرسن ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، علی جناب محب اللہ ندوی صاحب ایم پی، اور فوزیہ صاحبہ ایم پی، اور جلیسہ یاسین صاحبہ ایڈوکیٹ، اور ان کی ساری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ وقف کے بارے میں جلسہ ہے، صدر محترم نے حکم دیا کہ آپ کا جو وقت دیا گیا اس میں آدھا وقف کر دیجئے، تو میں انشاءاللہ اس سے زیادہ وقف کرنے کے لیے تیار ہوں صدر صاحب کے حکم پر۔ ابھی میں جس وقت جلسے گاہ میں بیٹھا نظر پڑی میری دہانی جانب، تو میں نے دیکھا کہ ہماری بہنیں اٹھ کے نماز کا ٹائم ہوا، وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ اقبال نے کہا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ آپ کا یہ نماز پڑھنا اس جلسے میں آ کے مجھے یقین ہے بہنوں کا یہ جمع ہونا یہ اللہ کے دربار میں مقبول ہوگا۔ صدر محترم انشاءاللہ آپ کی قیادت میں ہم اس مہم کو سر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی دے گا۔ جہاں تک صدر محترم کی بات ہے، ان کی جو ان کے ایک شعر نظر کرتا ہوں، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو کے بزم ہو پاک دل و پاک باس۔ محترم خواتین اور میری ماؤں بہنوں، بچیوں، اس موقع پر زیادہ گفتگو کرنا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے ہمارے ایم پی صاحب موجود ہیں، ہمارے محب اللہ ندوی صاحب، شاید آپ بھی یہ بات نہیں جانتے ہوں گے اور فوزیہ باجی بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ان کا ابتدائی دور تھا، ممبر آف پارلیمنٹ تھے۔ اس وقت جو ہے ایمبیسیڈر یو ایس اے کے ملاقات کیے، کسی مسئلے پہ بات ہوئی، کیا مسئلہ تھا کسی اور موقع پہ بولوں گا وہ، تو جو اس وقت اس نے اتنا متاثر ہوا، اس وقت انہوں نے کہا کہ مسٹر اسد الدین اویسی، میں اپنے لیٹر پیڈ پہ کہ آپ کو لکھ کے لے دینے کے لیے تیار ہوں، سائن کر کے، یو آر دا موسٹ جینیس اینڈ انٹیلیجنٹ پارلیمنٹ آف انڈیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر، کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا بہت ساری باتیں تھیں، آرٹیکل 14 کیا ہے، آرٹیکل 15 کیا ہے، آرٹیکل 25 کیا ہے، آرٹیکل 26، 29، 30، اس کی تفصیل بتانا چاہتا تھا، وقت نہیں ہے، لیکن اتنا کہوں گا میں نے جن آرٹیکلز کا یہاں تذکرہ کیا ہے سب کا وائلیشن یہ قانون کرتا ہے۔ یہ قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ بنیادی دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں اس کے خلاف یہ قانون بنایا گیا ہے۔ کوئی جج اگر ذرا بھی ایمانداری سے دیکھے تو یہ قانون کو رد کر دیا جائے گا، اور قوی امید ہے کہ آج جس طرح سے گفتگو ہوئی اور جس طرح سے ہمارے وکلاء نے بحث کی، مجھے قوی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان کا دل پلٹے گا، وہ سنیں گے اور اس قانون کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایک اور بات آپ سے عرض کروں، ہمارے خواتین باہر نہیں نکلتے گھروں کے، اور جس وقت نکلتے ہیں اس وقت انقلاب لا دیتے ہیں، چاہے جس فیلڈ میں جاتے ہیں انقلاب آتا ہے۔ اس وقت ہمارے خواتین گھروں کو چھوڑ کر یہاں آئی ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کی کوششیں، آپ کا یہ آنا اللہ کے دربار میں قبول ہوگا اور ایک نیا انقلاب یہاں سے آئے گا اور اس حکومت کو قانون واپس لینا پڑے گا۔ میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ اسلاف کے بارے میں اقبال نے کہا، کچھ اشعار غیاث صاحب نے خواہش کی کہ کچھ اشعار سناتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ ہمارے محب اللہ ندوی صاحب کو بھی بیان سننا ہے، اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھی مخاطب کرنے والے ہیں، ان کے بڑے بصیرت فروز خطابات ہوں گے۔ میں آپ کا شہر کا ہوں اور میزبان ہوں اس جلسے کا، صرف اقبال کے کچھ اشعار سناتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ ہم ایک تھے تیرے مارے کے آروں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، ہم کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا اگر کوئی تو بگل جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تھالیوں سے نہیں ہوگا، آئیے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ باد پائندہ۔ یہ تھے جناب مجید الدین قادری صاحب۔
اب میں مولانا محب اللہ ندوی صاحب کو دعوت خطاب دیتی ہوں، جو سماجوادی پارٹی سے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، عالم دین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں اور رامپور کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے احاطے میں جو مسجد ہے اس مسجد میں امامت کے مقدس فریضے کو بھی ادا کرتے ہیں۔ مولانا محب اللہ ندوی صاحب۔